أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ میم؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. بس تھوڑا سا پین ہو رہا ہے. کل اور ویکسین لگوائے تھے نا، تو لیفٹ سائڈ پہ شکر لگوایا، لیکن اس سے پین ہوتا ہے کافی. شکر ہے اور کچھ نہیں ہے، فیور وغیرہ نہیں ہے. چلیے شروع کرتے ہیں ہم کلاس کو. میں شیئر کرتی ہوں بک آپ لوگوں کے ساتھ. کچھ یاد ہے نا کہاں تک پڑھا؟ جی اچھا جی انشاءاللہ. چلیے بک شیئر ہو گئی. چلیے ہم نے ضمائر پڑھے تھے. ٹھیک ہے، ضمائر تین طرح کے ہوتے ہیں. بس بیسیکلی تو دو طرح کے ہوتے ہیں، لیکن پھر ان کو ڈیوائڈ جب کرتے ہیں تو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو مرفوع ہوتے ہیں، ایک منصوب ضمائر ہوتے ہیں، اور ایک مجرور ضمائر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مرفوع ضمائر جو ہوتے ہیں وہ اکیلے بھی آتے ہیں اور فاعل بن کے بھی آتے ہیں. دو کام کرتے ہیں. مرفوع ضمائر ہوا ہما ہم موٹے والے دو کام کرتے ہیں. اکیلے آتے ہیں، مبتدا وغیرہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، جملے کے بیچ میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی، جیسے اولئک هم المفلحون، اس طرح بھی آتے ہیں. پھر بتائیں گے کہ وہ کیا بنتے ہیں، پھر وہ سینٹر میں کیا بنتے ہیں. اچھا پھر فعل کے ساتھ جوڑ کے آئیں تو فاعل بنتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں کتبتا، تم نے لکھا ہے نا، یا کتبتو، میں نے لکھا. تو یہ جو تا ہے نا، یہ آپ کی ضمیر ہے جو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہے. تو اس کو متصل ضمیر کہتے ہیں، فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے یہ. اور پھر اس کے بعد جو ہے منصوب ضمائر جو ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ایک تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، اکیلے بھی آتے ہیں. اکیلے کی مثال میں دیتی ہوں. جیسے آپ دیں گے کوئی مثال اکیلے کی؟ منصوب ضمائر اگر اکیلے آتے ہوں، مثلا یا ہے، تو کیسے اکیلے آئے گا؟ یا آتا ہے، یا کا آتا ہے نا. میری آواز آ رہی ہے؟ میں نے مائک تو نہیں میوٹ کیا ہوا؟ ہاں مائک تو اوپن ہے میرا. جی اچھا اچھا یا اب ضمیر تو یہ ہے نا، ہے نا. جی اور یا کا بھی آپ پڑھتے ہیں روز نماز میں. اب یہ ضمیر جو ہے نا، یہ منصوب ضمیر آگے لگی ہوئی، لیکن کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہوتی ہے تو اس کو سہارا دینا پڑتا ہے. اکیلے لاتے ہوئے بھی اس کو سہارا دینا پڑتا ہے. کس کا؟ یا کا. یا ہو قرآن مجید میں دیکھیں گے آپ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے. تو یہ منصوب ضمیر ہے، یہ اکیلے آ رہی ہے، یعنی منفصل ہے، ڈیٹیچڈ ہے. لیکن اکیلے بھی یہ دیکھیں قرآن چھوٹی سی لکھی ہوگی تو بری لگے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ یا لگایا. پھر یہی والی ضمیر جو ہے یہ متصل ہو کے بھی آتی ہے. جب یہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے تو کیا بنتی ہے؟ فعل کے اینڈ پہ لگ جائے تو پھر یہ کیا بنتی ہے؟ چھوٹی ضمیریں جو ہیں اٹیچ پرونون. نہیں، فاعل تو انتا وہ بن جائیں گی نا. مفعول بن. جیسے ہم کہتے ہیں نا دربتو ہوں. اب دربتو میں فاعل تو آپ نے پہلے ہی بنا دیا، تو کو انا. اور ہوں کیا لگے گی؟ جو باہر سے آ کے لگ رہی ہے چھوٹی ضمیر، اینڈ پہ آ کے لگ رہی ہے، وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ مفعول. آپ نے پیچھے دیکھنا ہے فعل ہے یا نہیں. ایسے ہی نہیں بنا دینا کہ پیچھے کتابوں لگا اور آپ اس کو مفعول بنا دیں، ایسا نہیں ہے. کتابوں کے ساتھ وہ مجرور ہوگی، مضاف الیہ بن رہی ہوگی. تو اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اکیلے آتی ہیں. پھر میں نے جیسے بتایا آپ کے ایگزامپل ہے کتبتو ہوں، کتبتو نہیں، سوری، دربتو ہوں. اچھا اب اس کا کچھ اور کر دیتے ہیں. یہاں پہ دربتو ہی کرنا پڑے گا، مجھے مارنا ہی پڑے گا کسی کو. دا رب تو، میں نے مارا. اب اس کے ساتھ ہی یہ ضمیر اینڈ پہ دربتو ہوں، تو یہ آپ کی کیا ہے؟ مفعول بن رہی ہے. یہاں پہ یہ مفعول ضمیر بنے گی. کون سی والی؟ چھوٹی ضمیر کی بات کریں، یہ والی ضمائر کی بات کریں. یہ والی تو فاعل بن گئی نا، تو یہ والی مفعول بنے گی. اچھا اب دو صورتیں ہو گئی. پہلی یہ ہو گئی، دوسری یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھی طرح جو ضمائر سیکھ گیا وہ سب کچھ سیکھ گیا، ضمائر اور اعراب. اچھا اس کے بعد جو ہے آپ کا تیسری صورت کیا ہوگی؟ اس وقت کیا ہوگی؟ اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی جب مفعول ہوگی؟ تو مفعول کی منصوب ہوگی. اچھا اسی طرح انا کے بعد آئے گی نا، انا ہو، انا ہا، تو اس وقت اعرابی حالت کیا ہوگی؟ منصوب.
منصوب ہوگی. تو مفعول نہیں بنے گی یہاں پہ صرف منصوب، بلکہ انا کا اسم کہیں گے اس کو، اور یہ منصوب ہوگا، اعرابی حالت اس کی منصوب ہوگی. یہاں مفعول بنے گی تو بھی منصوب ہوگی، اور یہاں پہ بھی منصوب ہوگی. اب اس کی ایک اور حالت ہے، تیسری حالت، وہ ہے اس کی کون سی حالت؟ مجروری حالت. ٹھیک ہے نا؟ جب یہ مضاف الیہ بنے گی. ہاں، جب مضاف الیہ بنے گی، جب حرف جر کے ساتھ آئے گی. تو حرف جر پیچھے لگا ہوگا تب بھی اس کی جری حالت ہوگی، اور اگر اس کے بعد، اس کو کہتے ہیں مجرور بحرف جر. یاد کرنے کی ضرورت ہے، صرف میں سمجھانے کے لیے کر رہی ہوں. مجرور بحرف جر یعنی حرف جر کی وجہ سے وہ مجرور ہو رہی ہوگی. کوئی بھی مثال دے دیں. جداہو. فی ہی، ٹھیک ہے نا، اور لہو، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، فی ہی. اب آپ کو پتہ ہے اس کی 4 حالتیں ہوتی ہیں، وہ آگے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یا ساکنہ ہوگی تو یہاں پر زیر آئے گی، ٹھیک ہے، اور زیر آئے گی یہاں پہ تو یہاں کھڑی زیر آئے گی. تو وہ 4 حالتیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اچھا، دوسری جو حالت ہے اس کی، تیسرے نمبر کی دوسری حالت ہے، وہ وہ کہ مضاف الیہ جب بنے گی تو اس کو ہم کیا کریں گے؟ مجرور بالاضافت. نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں. ٹرمز ہیں عربک کی، مجرور بالاضافت. بالاضافت ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ مجرور بالاضافت. تو یہ جو چھوٹی ضمیریں ہیں 3 طرح سے، منفصل، ڈیٹیچڈ یا کے ساتھ، پھر مفعول کے طور پہ، ٹھیک ہے، پھر انا کا اسم بن کے یہاں پہ حالت منصوب ہوگی، منصوبی حالت. یہاں پہ کیا حالت ہوگی؟ یا یہاں پہ کیا حالت ہوگی؟ یہاں پر بھی منصوبی ہوں گی، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مفعول ہی بن کے آتی ہیں. جب مفعول کو اکیلے لانا ہوتا ہے نا، تو پھر یعنی مفعول کو ہم نے فعل سے جدا کر کے لانا ہوتا ہے. یہاں تو ہم نے جوڑی ہے نا ضمیر، لیکن اگر جدا لانا پڑے اس کو، فعل کے شروع میں لانا پڑے زور پیدا کرنے کے لیے کلام میں، جیسے ایا کا لاتے ہیں، تو پھر اس کو ہم اس طریقے سے منفصل لاتے ہیں اور ساتھ یا لگاتے ہیں. وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِی قرآن مجید میں آتا ہے. اسی طرح بہت سے طریقے ہیں. اب آپ جب دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا، اچھا یہ ضمیر ہے، یہ منصوب ضمیر ہے، بٹ یہ ڈیٹیچڈ ہے. اس وقت بھی یہ منصوب ہوتی ہے اور مفعول ہی بن رہی ہوتی ہے. اس کا فعل جو ہوتا ہے اس وقت آگے آ رہا ہوتا ہے، یہ مقدم ہوتا ہے مفعول. جیسے ایاکا کی مثال یاد رکھنے، اس میں نستعینو جو ہے وہ فعل اور فاعل آگے آ رہا ہے، اور ایاکا مفعول بن رہا ہے زور پیدا کرنے کے لیے کلام میں. اسی طرح وَإِيَّایَ فَارْهَبُونِ کی میں نے مثال دی. اچھا، یہ ہو گئی ڈیٹیچڈ. پھر اٹیچ جو ہے فعل کے ساتھ، انا کے ساتھ، یہ 2 اٹیچڈ کی حالتیں ہو گئیں. اور پھر جو ہے اٹیچڈ حرف جر کے ساتھ آئے گی تو اس وقت وہ جری حالت میں ہوگی، منصوب نہیں ہوگی. اور پیچھے مضاف ہوگا تو جیسے کتابو ہو، ایک مثال لکھ لیں، کتابو ہو کی بھی مثال لکھ لیں، مجرور بالاضافت ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اچھا، مرفوع نہیں آئے گی، یعنی یہ ضمیریں دوبارہ بولیے. مرفوع نہیں ہوں گی، یعنی ہم نے اس میں کیا کہ منصوب ہے ہاں، 3 طرح بس سے اور 2 منصوب اور طرح سے مجرور، مجرور. منصوب اور مجرور، سمجھ آئیے. جی یہ والی مرفوع نہیں ہو سکتی، ان کو کبھی صحیح. فائل نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے. ان کو یا تو مفعول بنائیں گے، یا انا کا اسم بنائیں گے، یا پھر یہ مجرور حالت میں ہوں گی. پیچھے اسم ہوگا تو مجرور ہوں گی، حرف جر ہوگا تو. جی. لیکن اب یہاں پہ کیا اس کی حالت ہے؟ یہ سارا جو ہم نے کیا ہے تو اس میں یہ ان کی کیا حالت ہے؟ پیچھے دیکھنا پڑے گا آپ کو کیا حالت ہے. ضمائر تو یہ منصوب ہی ہیں، لیکن پیچھے آپ نے دیکھنا پیچھے کیا آ رہا ہے. پیچھے اگر آپ کا کتاب آ رہا ہے جیسے یہاں پہ، تو اب یہ منصوب تو نہیں ہے نا، اب تو یہ مضاف ہے، اور یہ مضاف الیہ تو یہ مجرور ہو گئی. صحیح ہے بات. جی. تو یہاں پر اس کی جری حالت ہے. اسی طرح لہو میں آپ دیکھیں تو جری حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح آپ باقی چیزوں میں دیکھیں، فعل اگر پیچھے فعل لگا ہوا تو پھر اس وقت اس کی مفعول بنے گی، جیسے میں نے یہاں پہ ابھی درختہ لکھا تھا. صحیح ہے. تو اس طریقے سے یہ کام کریں گے. پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ واحد ضمیر جو غائب کی ہوتی ہے اس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں. تو یہ میں نے پہلے ہی آپ کو پڑھا دیا تھا.
ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو آرام سے سمجھ آئے گا، علم الیقین آپ کو حاصل ہوگا کہ ہو ضمیر جو ہوتی ہے صرف یہ ہو ضمیر کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور کسی ضمیر کے بارے میں نہیں. ہو کے بارے میں یہ بات ہے کہ ہو ضمیر جب بھی آئے گی تو اس کے پیچھے والے پہ ڈپینڈ کرتی ہے اس کی حرکت. یہ نہیں کہ پیچھے کتاب مضاف آ رہا ہے تو اس کو زیر دینی ضروری ہے. ضمائر مبنی ہوتے ہیں ان کے اوپر فزیکلی اعراب نظر نہیں آتا آپ کو، ان کی حالت جری نہیں ملے گی آپ کو. اگر زیر لگی ہوئی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ یہ مجرور ہو رہا ہے اور یہاں پہ مرفوع ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. یہاں پہ بھی یہ مجرور ہو رہا ہے کیونکہ پیچھے کیا ہے، کتاب ہی ہے، اور یہاں بھی کتاب ہی ہے، یہاں بھی کتاب ہے تو سب جگہ مجرور ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر چونکہ پیچھے پیش آ رہا ہے تو یہ الٹی پیش آئے گی، زبر آ رہا ہے تو الٹی پیش آئے گی، اور زیر آ رہا ہے تو کھڑی زیر آئے گی، جائز ساکنہ آئے گی تو زیر آئے گی، ٹھیک ہے، سیدھی زیر آئے گی. اس کے بعد اگر اسی ضمیر سے پہلے الف آ جائے یا پھر اس سے پہلے یہ ساکن حرف ہو لیکن یا ساکن نہ ہو، یا ساکنہ کے علاوہ کوئی اور حرف ہو، تو پھر یہ ضمیر جو ہوتی ہے اس وقت یہ اس کے اوپر سیدھی پیش آئے. تو یہ 4 حالتیں ہیں. جب بھی کہیں دیکھیں تو سوچیں، رک کے دیکھیں، تدبر کریں کہ اچھا بھائی یہ یہاں پہ سیدھی پیش آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے. خاص طور پہ قرآن مجید میں آپ کو صحیح والے یہی 4 رول ملیں گے، عام عربی میں نہیں ملیں گے. میں بھی حدیث وغیرہ میں اور جو دعائیں ہوتی ہیں ان میں آپ کو نہ ملیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھیں گے تو یہ 4 رول اس کے اوپر اپلائی ہوں گے. اور آپ کو بھی لکھتے ہوئے نا کوشش کرنی چاہیے اپلائی کریں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اس کے بعد اچھا اس کے بعد یہ بتا رہے ہیں وہ تو ہو ضمیر تھی نا، اب یہ ہما، ہم اور ہننا، یہ 3 ضمیریں، ٹھیک ہے. ابھی ان کی بھی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ہما لکھی ہوتی ہے، کبھی ہم، کبھی ہننا لکھی ہوتی ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اچھا ایسا کیا ہے. تو اس کا بھی سمپل سا رول ہے کہ اگر زیر آ جائے گی ان سے پہلے تو یہ ہما ہو جائیں گی، یا ساکنہ آ جائے گی، جیسے فی ہما، فی ہم ہوتا ہے نا، فی ہم تو نہیں ہوتا، فی ہم ہوتا ہے. تو یا ساکنہ آ جائے تب بھی زیر آئے گی، اور اگر پیچھے زیر آ جائے تب بھی زیر آئے گی. مثلا بی ہم، الیہم بھی ہوتا. الیہم، اس میں بھی یا آتی ہے تو بی ہم، ٹھیک ہے. تو بس یہ ہے. اور بی ہما، بی ہننا، بی ہننا نہیں بولیں گی. خوبصورتی اللہ کے کلام میں تو وہ اس پڑھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، روانی ہوتی ہے. اس لیے عرب لوگ کیا کرتے ہیں، وہ حرکات کو چینج کرتے ہیں اور پھر ہمارے لیے رول بنا دیے گئے ہیں کہ اچھا بھائی یہ 3 ضمیریں ہیں تو ان کے ساتھ پیچھے یا ساکنہ آئے گی یا زیر والا حرف آئے گا، ٹھیک ہے. تو وہ ہماری بی ہم ہو جائے گی. تو پھر ان کو کیسے لکھا جائے گا، ہما، ہم اور ہننا. اب دیکھیں بی لگایا ہے، علیہ لگایا ہے، الا بھی ہوتا ہے، فی بھی ہوتا ہے. تو جہاں پہ بھی یا آئے گی وہاں پہ بھی زیر آئے گی، جہاں پہ زیر آئے گی وہاں پہ زیر آئے گی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. تو اب یا متکلم کے بارے میں، یہ جو ضمیر ہے نا یہ بہت تنگ کرتی ہے، اس کے بڑے نخرے ہیں. تو اگر یہ فعل کے آگے لگے تو اس کو لازم نون وقایت چاہیے، نی آئے گی پھر، ٹھیک ہے نا. کبھی تو انا کے پیچھے انی بن جاتی ہے، لیکن کبھی انا کے ساتھ بھی انا نی کہتی ہے میرے پیچھے نون وقایت لگاؤ. اس کے موڈ پہ ہوتا ہے، کبھی انی سے بھی خوش ہو جاتی ہے اور کبھی کہتی ہے کہ کیا کرو، مجھے انا تو لگاؤ میرا آگے اور پھر انا نی بھی لگاؤ. تو وہ اس میں پھر ڈبل نون آ جاتی ہے. تو اس کے 2 طریقے ہیں لکھنے کے. پھر اس کے بعد یہ اور کیا بنتی ہے، یہ اس کے پیچھے کوئی نون آ جائے، مفعول بنتی ہے، انا کا اسم بنتی ہے یہ، کیونکہ منصوب ضمیرن تو وہی بنے گی. اور اسی طرح جب اکیلی آئے گی تو ایا لگ جائے گا اس کے ساتھ، یا بھی میں نے بتایا تھا. پھر اسی طرح اس کا اگر پیچھے کتاب آ رہا ہے، کوئی نون آ رہا ہے تو پھر یہ کتاب بھی بن جائے گی، ہے نا. اور اس کو اسم کے نیچے تو ہم زیر دے سکتے ہیں نا، تو ہم دے دیتے ہیں، لیکن جب فعل آتا ہے اور آگے یہ ضمیر آتی ہے تو فعل کے نیچے زیر نہیں آتا، کبھی بھی نہیں لگا سکتے. تو پھر ہمیں نون وقایا لگا کے پھر اس کے اوپر اس یا سے پہلے ایک نون لگاتے ہیں جسے نون وقایا کہتے ہیں. تو پھر ہم اس نون کے نیچے زیر لگاتے ہیں تاکہ فعل جو ہے وہ خوش رہے،
فعل بھی کہتا ہے نا میرے نیچے زیر نہ لگاؤ، تو یہ کہتی ہے میرے پیچھے نیچے زیر لگاؤ، تو دونوں کو خوش کرنے کے لیے نون وقایا لگا دیتے. اچھا ایک تو کتابی ہو گیا. اب کتابی جو ہے یہ کون سی حالت ہے، یہ سوچنا ہے ہم نے. کتابی کون سی حالت ہے، کیونکہ اگر یہ دمہ ہو تب بھی نیچے کھینچ لیتی ہے، زبر ہو تب بھی نیچے کھینچ لیتی ہے. اور ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ مضاف الیہ بن رہی ہے تو یہ مجرور ہے ہی نا، ہے نا. جی لیکن اس میں مرفوع حالت بھی ہے اور منصوب حالت بھی ہے. کتابی مرفوع حالت بھی ہے اور منصوب بھی حالت ہے، کیونکہ اس نے دمے کو بھی نیچے کھینچ کے کتابی بنانا ہے، اس نے زبر کو بھی. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ تینوں حالتوں میں کتابی 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 لکھا جائے گا. آپ نے اس کو ٹیکسٹ کے اندر پہچاننا ہے کہ اس کی رفعی حالت آ رہی ہے، یہاں پہ یہ فاعل بن رہا ہے کتاب، ٹھیک ہے، یا پھر اس پہ زبر تھی مفعول بن رہا ہے، یا پھر یہ مجرور ہے. مجرور کا تو آپ کو پتہ چل جائے. اچھا یہ میں نے بتایا ہوا ہے کہ ضمیر سے پہلے جو نون آ جائے تو وہ لازم مجرور ہوتی ہے، وہ مضاف الیہ بنتی ہے، یہ آپ کو پکا پتہ ہے. اور حرف جر آ جائے تبھی مجرور ہوتی ہے. باقی جو مرفوع اور منصوب ہے اس کو پہچاننا ہے آپ نے. تو اگر وہ فاعل بن رہی جملے میں تو اس کو آپ کتابی کو کتاب کو آپ مرفوع کہہ دیں، کتابی کو. پورے مضاف الیہ کو ہی مرفوع کہہ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اکیلے کو بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں پورے والے کو بھی. اس وقت مضاف الیہ کی جو اعرابی حالت ہوگی وہ مرفوع ہوگی. اگر یہ مفعول بن رہی ہے فرض کریں جملے میں، تو پھر یہ آپ کی اس کی دونوں کی اعرابی حالت جو ہوگی وہ منصوب ہوگی. لیکن شو کس پر ہوگی؟ شو ہمیشہ مضاف پہ ہوتی ہے. لیکن یہاں تو مضاف پہ بھی شو نہیں ہو رہی نا، کیونکہ اس نے کھینچ کے نیچے کر لیا اس کو. تو اس کا تھوڑا سا ہے. اب اس کو پڑھتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. واحد متکلم کی ضمیر یعنی یا. تو کوئی پڑھے گا اس کو تھوڑا سا؟ جی میں پڑھوں. یہ پڑھیے. جی واحد متکلم کی ضمیر یا. واحد متکلم کی ضمیر کو یائے متکلم کہا جاتا ہے. اس ضمیر کے متعلق بھی چند اہم باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. یائے متکلم اپنے ماقبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے. اسم اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کرتا ہے. لہٰذا جب بھی مرکب اضافی میں یائے متکلم استعمال ہو تو مرکب اضافی تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے ہوتا ہے. حالت رفع کتابو پلس یی کتابی. حالت نصب کتابہ پلس یی کتابی. حالت جر کتابی پلس یی کتابی. کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ تین باتیں اس میں، چند اہم باتیں ہیں، ٹھیک ہے. یا متکلم اپنے ما قبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، اس کو زیر چاہیے. اسم کو اس کی ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، وہ کر سکتا ہے کیونکہ اس کے نیچے زیر آ سکتی ہے. جیسے کتابی، کتاب کے نیچے آپ زیر لگا سکتے ہیں. لہٰذا جب بھی مرکب اضافی میں یا متکلم استعمال ہو تو مرکب اضافی تین اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرے. تو مرکب اضافی میم بنے پھر گا. ہم پورا جملہ پڑھ کے سمجھیں گے اس چیز کو. ہاں پورے جملے جب جملے میں یوز ہوگی نا تبھی. ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ یا مجرور ہے نا، جی تو یہاں یہ مرکب اضافی بن رہا ہے. لیکن جملے میں آپ دیکھیں گے اگر کتاب فاعل بن رہا ہے تو پھر آپ اس کو مرکب اضافی کو رفعی حالت کہہ دیں گے. اگر مفعول بن رہا ہے تو اس کو نسبی حالت کہہ دیں گے. جملے کے اندر ہی مسئلہ ہوتا ہے. ورنہ تو آپ کو پتا ہے کتابی جو ہے یہ مضاف الیہ اور یا اسم مجرور ہے، اس کی جری حالت ہے نا. جی اگر یہ اکیلے استعمال ہو رہا ہے کتابی، کتابوں کا، کتابوں کم، سب جری حالت ہے. لیکن اس کی بھی جری حالت ہے. لیکن ان دو میں آپ کو پھر فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اس کا دوسرا رول کیا ہے؟ یا متکلم پڑھی. یائے متکلم کی طرف جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف ہو کر آتے ہیں تو یائے متکلم پر زبر آتی ہے. مثلاً حالت رفع کتابہ پلس یی از اکول ٹو کتابہ یا. یا اصل میں کتابانی تھا، ٹھیک ہے. جی جب یہ مضاف بنا تو یہ گر گیا، اب کتابہ رہ گیا. تو اب کتابہ اس کو پڑھیں گے کیسے بتائیے؟ کتابی تو نہیں پڑھیں گے نا، کتابی تو نہیں پڑھیں گے نا. اگر اس کو ساکن رکھیں گے تو کتابی پڑھنا پڑے گا، تو اس کے پر ہم زبر دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کتابہ یا پڑھا جاتا ہے جیسے انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ. پھر اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیں کہ اگر یہ کتابی ہے، کتابی ہے، یہ پہلے سے ہی یہ ہے، ٹھیک ہے. اور ایک پھر یا متکلم آ رہی ہے آگے، تو دو یا جب اکٹھے ہوں گے تو ان کو مرج کر دیں گے. ان کو ایک یا بنا کے اوپر کیا ڈال دیں گے؟ تشدید. تشدید ڈالیں گے اور اوپر زبر ہی ڈالیں گے.
تو یہ دونوں صورتوں میں کیا ہے آپ کا، بلکہ یہ چاروں صورتیں جتنی بھی آ رہی ہیں ان میں زبر ہی آ رہا ہے، کیونکہ یہ بھی مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اب یہاں پہ یہ بھی مضاف ہے، یہ بھی مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کتابی ہے، اب یہ کتابی نہیں ہے، کتابی. اچھا میری نظر پڑ گئی، میں اس کو کتابی پڑھ رہی تھی. یہ کتابی ہے. یہ اصل میں کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے؟ یہ کتابانی سے کتاب کی بین نسب. تھا، کتاب بین کتابین تھا. یہاں پر نون تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کتاب بینی تھا. تو جب نون گرا اضافت کی وجہ سے تو پھر آپ کا یا جب ایڈ ہوا تو اب دو یا آ گئے نا. ایک تو کتاب بینی کا یا تھا، تو ایک یہ، تو دونوں مرج ہو کے آپ کا وہی مرج ہو کے تو آپ کا اوپر زبر لگ جائے گا. زبر لگانا ضروری ہے. پھر اسی طرح بنو کیا تھا؟ اصل میں بنون تھا. ٹھیک ہے. بنون جمع ہے نا بیٹے. اب جب اس کو مضاف بنایا تو اس کی نون گر گئی اضافت کی وجہ سے، یا ایڈ کیا تو یہ آپ کا بنی یا بن گیا. میرے بیٹے، میرے بنون، میرے بچوں بلکہ کہیں گے. ٹھیک ہے. میرے بچوں. تو یہ یا یہاں پر ہے نا، اس میں میرے کا معنی آ رہا ہے، یا متکلم میں ایک ہی یا ہے، ایک ہی یا ہے، لیکن تشدید کیوں آ رہی ہے؟ یہاں تو بنون تھا، جی یہاں بنون تھا پھر یا تھا، تو یہ بنی یا کیسے بن گیا؟ وہ جو واو ہے. وہ ہاں وہ کو یا میں چینج کرنا پڑا، تو یہ آپ کا بنی یا بنتا ہے. اس پہ پھر زبر آئے گی. ٹھیک ہے. بنو پلس یا. تو دیکھیں اس کو اگر اس طرح رکھتے تو بہت مشکل تھا نا، تو اس کو مرج کرنے کے لیے پھر کیا کرتے ہیں، وہ کو یا میں چینج کر دیتے ہیں. میم یہ اصول لکھوا دیں. اس کے بھی یا کے بھی آئیں گے اصول، پھر میں لکھاؤں گی اچھا ایک ہی ساتھ. لیکن ٹھیک. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ اس کو ہم پہلے ہم نیچے والا بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ اصل میں بنین تھا. ٹھیک ہے. نون گرا تو یہاں پہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ یہاں پہ آپ کا یا رہ گیا، اور دو یا جو ہے وہ مرج ہو کے بنی یا ہو گیا. اچھا اب رہ گیا بنو. تو بنو میں یہ نون گری ہے، اور یہاں پہ اگر ہم اس کو مرج نہیں کریں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے کیسے؟ بنو یا. بنو الگ آئے گا، یا الگ آئے گا، یہ والی صورت ہو جائے گی نا. تو پھر ہم اس کو کیا کریں گے، ہم اس یا وہ کو یا پہ چینج کر کے ان کو مرج کر دیتے ہیں. بس اتنا سا اصول ہے اس میں، اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ان کو مرج کرنا ہے. تو وہ کو یا میں چینج کریں گے. بعض دفعہ ہمارا کوئی رول ہوتا بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں رول کے خلاف بھی جانا پڑتا ہے. کبھی کبھی ہماری ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ ہمیں رول کے خلاف جانا پڑتا ہے، قاعدے کے خلاف. تو ایسی بہت سی مثالیں آئیں گی، بہت سی چیزیں میں بتاؤں گی جن میں آپ کو رول کے خلاف جا کے کام کرنا پڑے گا. تو اس میں بھی آپ سمجھ لیے خلاف رول بن رہا ہے کہ آپ کو ان دونوں کو مرج کرنا ہے، تو کیونکہ پیچھے پیش ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں کیا لانی ہے؟ زیر لانی ہے. یا کو اپنے سے پہلے زیر چاہیے. ٹھیک ہے. تو اب ہمیں یہ وہ بھی پیشی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے، یا دو پیشیں آ رہی ہیں، دو ہیں. تو ہم کیا کریں گے، اس وہ کو جب یا میں چینج کریں گے تو اس یا کو بھی تو پیچھے زیر چاہیے نا. تو پھر ہم کیا کریں گے، اس کو پیش کو زیر میں چینج کریں گے تاکہ دونوں کو مرج کیا جا سکے. سمجھ آئی بات؟ دوبارہ سمجھاؤں؟ تھوڑی تھوڑی. نہیں سمجھ آئی؟ میں بتاتی ہوں، ایک منٹ. ابھی سمجھ آ جائے گی. دیکھیں جب آپ نے اس کو بنی کیا، یہی کریں گے نا. تو وہ کو یا میں چینج کیا آپ نے، یہ بنایا نا آپ نے، پلس یا کریں گے نا. وہ کو یا میں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ خلاف قاعدہ بات ہے، لیکن جو بھی بتانے جا رہی ہے یہ خلاف قاعدہ نہیں ہے. یہ اس لیے خلاف قاعدہ نہیں ہے کہ یا کی ڈیمانڈ کیا ہے، میرے سے پیچھے زیر ہو. تو یہ ہم اس کو کس میں چینج کر دیں گے؟ زیر میں چینج کر دیں گے. یہ با ہے نا، با اس پہ وہ بھی سکون بھی ہے نا. اچھا نون بھی ہے اس پہ، تو یہ ہو گیا زیر. اس کو ہم نے یہ خلاف قاعدہ نہیں ہے، لیکن یہ جو ہم نے چینج کیا نا وہ کو یا میں، یہ خلاف قاعدہ ہے، کیونکہ یہاں کوئی تک بنتی نہیں اس کو چینج کرنے کی. ہم صرف مرج کرنے کے لیے ہم یہ دو یا لا رہے ہیں، اس کے علاوہ مرج نہیں کر سکتے تھے ہم. اس کے علاوہ یہ والا جو ہے، یہ یا سے پہلے ڈیمانڈ ہوتی ہے زیر کی، تو ہم نے اس کو پیش کو زیر میں چینج کیا، تو یہ بنی بن گیا. اب بنی کو پلس یا کریں تو بنی یا بن جائے. اب سمجھ آئے جی کہ مزید کروں؟ ابھی یہ بنی
دو یا یہ اور یہ والا، اس یا کے اوپر سکون ہے. مرج کرنے کے لیے پہلے سکون اور اوپر حرکت کا ہونا ضروری ہے. تو یا پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے حرکت لگانی ہے ہر حال میں، ساکنہ نہیں رکھنا اس کو. ٹھیک ہے، ابھی اوپر سے پھر پڑھیں گے نا انشاءاللہ یہاں سے. تو یہ بنی پلس یا، تو یہ یا مرج ہو گئی، اس تشدید آ گئی، اس پہ زبر لگا دو. تو یہ آپ کا بنیا بنا ہے، بنیا نہیں بنا. بنیا الگ چیز ہے، بنیا پیار سے کہتے ہیں. یہ بنی یا کا مطلب ہے کہ میرے بیٹوں، میرے بچوں. اور کبھی رفعی حالت آ جاتی ہے تو وہ تو آسان تھی. ہاں رفعی حالت میں ہمیں مشکل ہو رہی ہے. یہ والی تو نسبی حالت تو آسان تھی، اس میں تو یا پہلے سے موجود ہے، دونوں کو اٹھا کے مرج کرنا ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کیا کہہ رہے تھے، یا متکلم کی طرف جب مثنیٰ اور جمع مؤنث جمع سالم مذکر مضاف ہو کر آتے ہیں تو یا متکلم پہ زبر آتی ہے. یا متکلم پہ کب زبر آتی ہے؟ جب آپ کا مثنیٰ اور جمع سالم، کیونکہ ان کے اوپر حرف کا اعراب آتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر حرکت کا اعراب نہیں آتا، ان میں ساؤنڈ کا اعراب آتا ہے. آنی، اینی، اونا. تو یہ والا اعراب، اینا بھی آتا ہے، یہاں اینا آیا نا، بنینا، تو یہاں اینا ساؤنڈ تھے. تو یہ آپ کی اس وجہ سے پھر جب نون گرتا ہے تو پھر ان کو مرج کرنا ہوتا ہے یا کے ساتھ. تو یہاں کو آپ بس یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ کو یا میں چینج کیا، اور جب دو یا ہو گئے تو یا کی ڈیمانڈ ہے پیچھے زیر، تو دمے کو زیر میں چینج کرتے ہیں. استاذہ اچھا، السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے آپ کے؟ جی یہ بنونا، الحمدللہ، یہ بنونا کی ایک اور مثال دیجیے گا، یعنی کہ بنونا کی جگہ کوئی اور جمع مسلم ہو، جمع سالم ہو تو جمع بالکل سالم. واضح ہو جائے گا. ہاں نہیں، جیسے آپ کتابونا تو ہوتا نہیں، اس کی تو کتبون ہوتی ہے نا، تو ہمیں لگانا پڑے گا جی مسلمونا. جی تو کیا بن صحیح ہے. جائے گا جب ہم گرائیں گے؟ ابھی اس کی مثال بھی آپ کو شاید بتائیں گے آگے، لیکن میں بھی سمجھا دیتی ہوں آپ کو. اگر مسلمونا ہے اور آپ اس کو مضاف بنا رہے ہیں، اسی طرح مسلمونا بھی ٹھیک ہے. مسلمینہ تو آسان ہے، میں مسلمونا کی بتا دیتی ہوں، اسی میں رفڑ ہو رہا ہے نا، مسلمونا. تو اب اس کو آپ کیا کریں گے، جب آپ نے یا متکلم لگانی ہے تو مضاف بنانا ہے تو یہ تو گر جائے گا. ٹھیک ہے. جی اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو یا میں چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. جب یا میں چینج جی کریں گے تو یا کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے کسرہ ہے، اس کے پیچھے تو دم ہے. جی تو اس یا جو آپ یا چینج کریں گے اس کے پیچھے کسرہ لانا ہے آپ نے. یہاں پہ میم کے مسلم می ہو جائے گا. یہاں پہ ایک منٹ مجھے اس کو تھوڑا لکھ کے بتانا پڑے گا، ایسے نہیں آئے گا. کرتے ہیں، اس کو پورا ہی کرنا پڑے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی. اچھا ہم اس کو کریں گے مسلم، نون گرا دیا تو یہ ہو گیا مسلم، منہ ہی رہے گا اور وہ یا میں چینج ہو جائے گا پلس یا. اب اس یا پہ سکون ہے. مرج ہم کر ہی نہیں سکتے جب تک دو حروف میں پہلا والا ساکن اور دوسرے والے پہ حرکت نہ ہو. تو ان دونوں کو ہم نے مرج کرنا ہے، ادغام کرنا ہے ان کا. اب جب ادغام کیا ہم نے تو یہ ہمارا ہو گیا مسلم اور میم کے اوپر پیش ہے، اور یا کا ہو گیا ادغام اور زبر آ گئی. اب دیکھیں پڑھا جا رہا ہے. نہیں. وہ یا کی ڈیمانڈ ابھی پوری کریں گے نا. یا کہتی ہے میرے پیچھے زیر جی لگاؤ، تو اس کو ہم گرا کے زیر لگائیں گے. یہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. تو یہ مسلمی ٹھیک. یا ہو جائے گا. اور کچھ ہو گیا. جی مسلمینہ بس کو بھی، جزاک اللہ خیر. مسلمینہ تو بہت ہی آسان ہے، کوئی بھی آپ لیں گے نا. میرے ذہن میں کتاب آئے تھے لیکن کتابونا تو نہیں ہوتا نا. تو ایسا لینا جس کی جمع مذکر سالم بنے گی. کوئی مذکر سالم کے اندر ہی جو ہے نون ڈراپ ہوتا ہے، اور مثنیٰ کے اندر نون ڈراپ ہوتا ہے، چاہے ان کی رفعی حالت ہو چاہے نسبی جری حالت ہو. نسبی جری تو ایک ہی ہوتی ہے، وہی یا آتی ہے اس میں. تو یا آئے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر یہ ہمارے پاس پہلے سے ہوتا ہے. مسلمینہ میں آپ دیکھیں جب آپ نے کیا نا تو یہاں پہ آپ کا کیا تھا، یہ والا تھا نا. ایک منٹ، یہ تھا نا یہ والا. اب اس میں یہ بنینا تھا نا، تو یا سے پہلے زیر پہلے سے لگی ہوئی تھی تو ہمیں کوئی مشکل ہی نہیں ہوئی. اب اس میں یہ تھا کہ وہ سے پہلے پیش تھی اور وہ کو بھی ہمیں چینج کرنا تھا یا میں، کیونکہ ہم نے یا کو ادغام کرنا تھا، بنے یا بنانا تھا. تو اس وجہ سے اونا یہ اس والوں میں یہ رول آئے گا. ہاں
بالکل اس میں ہاں اونا والے میں صرف یہ رول آئے گا, باقیوں میں نہیں آئے گا. اونا والے کی بھی رفعی حالت میں آئے گا, باقیوں میں نہیں آئے گا. اور اس میں کیا کرنا ہے, اس کی جو رفعی حالت ہوگی اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, یہاں پہ زبر لگا دینی ہے, اس کو گرا دینا ہے. اس میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے. اس میں بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ یا سے پہلے زبر آ سکتی ہے, یا کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, زبر سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس کو. بھیا اگر لگی ہوئی پیچھے تو وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے. یا اپنے اوپر یہ یاد رکھیں, یا اپنے اوپر فتح کو ایکسپٹ کرتی ہے, لیکن دمہ اور نیچے کسرہ کو ایکسپٹ نہیں کرتی, کہ یا کے نیچے کسرہ ہو یا کو اپنے پیچھے زیر چاہیے اور اپنے اوپر سکون چاہیے. اب یہاں پر یہ صرف مضاف الیہ کے رول میں آپ کی یا پہ زبر آ رہی ہے, اور کہیں نہیں آتی. یا ساکن نہیں ہوتی. کتابی میں دیکھیں ساکن ہے, کچھ بھی بنائیں, لی بنائیں, تو سب میں آپ کا کیا یا ساکن نہیں ہوتا, پیچھے زیر چاہیے اس کو. چلیے آپ ترجمہ کرتے ہیں. اس کا رسول, ضمیریں لگانی آپ نے کیا تھا, یہ ترجمہ آسان تھا وقت میں شاید, ہے نا؟ جی کیا تھا. ہاں تو کیا کیا تھا؟ اس کا رسول میں تو رسول ہوں. ہاں جلدی جلدی بناتے جائیں. اس کا مال اس کا مال مالو ہوں. مالو اس کے دونوں ہاتھ یدا ہوں. یدی ہو جدا یدا, دیکھیں نا یہ ہوگا نا, اصل کی طرف جائیں نا, جدانی ٹھیک ہے, نون گرے گا اور یدا, یا زبر بھی لگانی ہے. آپ نے کیا یدئی کیا تھا, اس کے دونوں ہاتھ. آپ نے اس کو نسبی حالت میں کیوں چینج کیا؟ کوئی وجہ نہیں ہے نا یہاں چینج کرنے کی. ان کے اوپر آپ نے پیش لگایا, اس کا رسول, رسولو, مالو ہو, تو اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو بھی رفعی حالت میں رکھیں گے نا, یدا نہیں رکھیں گے نا. لیکن یا نہیں آئے گا نا, ہو آنا یا چاہیے اس کے دونوں یدا, ہاتھ. یدا یا ہوں آئے گا میم. باجی یا کیوں سوری, آئے گا؟ ہاں اس کے, سوری جی یا دماغ میں گھس گیا میرے. اچھا اب اس کو یدا, اس کو نون گرا کے, اس کا اگر اس ہے تو پھر میرے دونوں ہاتھ ہوگا تو پھر وہ ہو جائے گا یدا, یا اس کو بھی چلے سیکھ لیا ساتھ ہی آپ. اب اس تمہارا کے اوپر دین. جب پیچھے الف آتا ہے تو اس کے اوپر سیدھی پیش آتی ہے نا, یہ ہم نے جی رول پڑھا نا, یدا ہو گیا. اب اس میں کیا ہے, تھوڑے سے آپ کر تمہارا لیں. دونوں جی. کا. تمہارا دین دینوں کا. ہوں تم دونوں کا رب ربکما. ہوں ہمارے اعمال اعمالنا. ہوں. میرا جینا محیا. ہاں اب دیکھیں, یہ اس کو مضاف بنائیں گے نا, تو اس جی کے آگے الف ہے, تو آپ نے جب اس لگانی ہے تو یہاں پہ زیر, صرف یہ زبر تب لگے گی اس کے اوپر جب یہ مضاف بن رہا ہوگا. میرا جینا, اب یہ بھی مرکب اضافی ہے نا, جی. ضمیر سے پہلے نون آ گیا, آگے میرا رب. میرا رب ربی. ہمارا اچھا گھر ربی بیتنا. کو بھی آپ دیکھیں گے بعد میں, ایک تو ربی کا یہ طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا کہ یا بھی ڈال دیں آگے میرا رب, ٹھیک ہے نا, تو یہ ربی بن جاتا ہے نا. اور ایک ربی جو ہوتا ہے وہ یہ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پہ بھی یا نے اس کو, اصل میں یہ ربو تھا نا, ربو پلس یا تھا نا, ربو پلس یا تھا, لیکن اس نے کیا کیا, اس دمے کو کھینچ کے نیچے زیر بنا لیا. اچھا اس کو دوسری لکھنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اس طرح لکھ دیں. اب یہ زیر بتا رہی ہے کہ آپ کی یا گری ہوئی آگے سے, ربی, یہ یہاں یہ زیر بتا رہی ہے کیا, اور اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے, میرا رب. آپ صرف اس کا ترجمہ رب نہیں کریں گے, میرا رب. یہ زیر جو ہے نا, یہ اس یا کی جگہ ربی ہو جائے گا. تو دونوں ترجمے ہو سکتے, اس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے. اس کے لکھنے کے بہت سے طریقے ہیں. بعض ربا لکھتے ہیں, ہم بھی جیسے کم کہتے ہیں ربا, پنجابی میں کہہ دیتے ہیں نا, ہائے میرے ربا, تو ربا عربی لوگ بھی اس طرح یوز کرتے ہیں یہ لفظ. تو چلیے آگے کیا ہے, ہمارے گھر. ہمارا گھر بیتنا. تم سب مونس کے گھر بیتکنا. بیتکنا. چلیے اس کا بندہ. عبدہ. یہاں پہ کھڑی پیش آئے گی. ان دونوں کا گھر بیتہما. ان سب کے اعمال اعمالہم. تمہارا حال حالو کا. تمہاری اولاد اولادکم. میری قمیض قمیصی. یہ آئے گا چھوٹی ہے. میرا مرنا مماتی. استاذہ جی جی, وہ تمہاری اولاد ول بھی اولاد دو کا ہی نا, اولاد دو کم ہو جائے گی. اولادکم بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
اور ایک بندے کی بھی ہو ہاں، سکتی ہے نا تمہاری اولاد، اوکے. اور دونوں استاذہ ضمیریں. اگر ہم یہ ربا کریں گے تو اس میں حرف ندا بھی چھپا ہوگا، ایسا ہے کچھ؟ اگر ربا فتح ربا کریں گے تو اے میرے رب ہو جائے گا. ہاں وہ اصل میں سب میں ہے، سب میں ہے، کیونکہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں نا تو اے میرے رب ہی کرتے ہیں نا پورا ترجمہ. تو اچھا وہ اس نہیں، میں میں وہ اس سے بولی ہاں ربنا ہم جب کہتے ہیں اس میں تو اے ہمارے رب. اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. ایک یا حرف ہوتا ہے، حرف ندا، پھر آپ کا منادا ہوتا ہے، تو منادا ہوتا ہے رب، اور پھر ہوتا ہے یا متکلم، یہ آپ کا مضاف ہوتا ہے اور پلس یا متکلم. اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، یہ تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے ربی. اور یہ ربا جو ہوتا ہے نا اس پہ زبر ہوتی ہے، ربا پہ زبر ہوتی ہے، لیکن وہ یا اس کو کھینچ کے نیچے لاتی ہے تو وہ پھر ربی بن جاتا ہے. تو اے میرے، یہ اس کو میں آپ کو تھوڑی نا جب ہمارے حروف ندا پہ جائیں گے تو میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی. صحیح ہے؟ اس میں اوکے، اے کا شکراً، ترجمہ جزاک بھی اللہ. آتا ہے. ایک ہوتا ہے لفظ اللہم. اللہم کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ یہ ضروری ہے سیکھنا. یا اللہ. اے ہمارے اے اللہ، اللہ. نہیں او اللہ، او اللہ. اللہم، یا اے اے اللہ. اللہ. اللہ، جو بھی کہیں اے اللہ کہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا نام ہے یہاں پہ. اور ہما جو ہے نا اس کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ یا. یہاں حرف ندا بعد میں لگا ہوا ہے، منادا پہلے لگا ہوا ہے. اور یہ اللہم آپ کو کہاں ملے گا؟ میں نے بتایا بھی ہے، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جو ہمارے مسنون دعائیں ہوتی ہیں ان میں سب میں اللہم لکھا ہوتا ہے. جتنی اللہم اغفر اللہم لی، سے جو اللہ. بھی شروع ہوتی ہیں مسنون دعائیں ہوتی ہیں. اور یہ والی جو دعائیں ہوتی ہیں ربنا سے، ربا سے شروع ہوتی ہیں، ربی سے شروع ہوتی ہیں، یہ والی کون سی دعائیں ہوتی ہیں؟ یہ قرآنی دعائیں ہوتی ہیں. تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک دعائیں ہوتی ہیں، ایک اذکار ہوتے ہیں. پھر دعاؤں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، قرآنی دعائیں ہوتی ہیں، ایک مسنون دعائیں ہوتی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو ربا سے شروع ہونے والی ہیں. چلیے آگے آئیے. میرا مرنا، مماتی، مماتی میری گاڑی. سیارتی، اب ہمارا یہ رب ممات تم ہے، ربنا. پھر بھی یا لگے گی. اچھا اس کے آگے نہیں لگانا. ابھی دیکھیں اس کو مماتی یا نہیں کریں گے، مماتی کریں گے اس کو، تاکہ نیچے زیر آئے گی، یا پہ سکون ہی آئے گی. مماتی یا نہیں کریں گے، حالانکہ یہ بھی مضاف بن رہا ہے نا. مماتی لکھا ہوتا ہے، میرا مرنا، میرا جینا، ہے نا. اچھا آگے کیا ہے؟ میری گاڑی. سیارتی، ہم، ہمارا رب ربنا. ہم، تم سب کی مائیں امہاتکم. امہاتکم، تم سب کی ماں. جب تک سب نہ لکھا ہو نا تو واحد ہی یوز کیا کریں، ٹھیک ہے. تمہاری ماں جیسے ہے تو اس میں جمع لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تمہاری ماں ہی لکھتے ہیں. امو کا یا کی لکھتے ہیں. یہاں پہ جب الف آئے گا تو یہاں پہ زبر آئے گی، ٹھیک ہے. جیسے وہ تمہاری اولاد ہے تو پھر اولاد کا کریں اب گے، دیکھیں نا اولاد کم کی یہاں پہ کریں یا گے. کیوں نہیں آئی، مجھے یہ بتائیں، کسی کو سمجھ آیا کہ یہاں پہ یا کیوں زبر لگائے گئے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ انہوں نے بولا ہے کہ آپ صرف دو صورتوں میں یا پہ زبر لگائیں گے. جہاں دو صورتیں کون سی ہیں؟ ایک مثنیٰ اور ایک جمع مذکر سالم. اور ان پر کیوں لگائیں گے؟ کیونکہ ان کے اوپر حرف کا اعراب آتا ہے، اس پہ حرکت کا اعراب آ رہا ہے. یہ بھی جمع ہے، یہ سالم ہے، بٹ اس میں نہیں لگا رہے یا نہیں لگانی یہاں پہ. انہوں نے بولا ہے دو چیزوں میں، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم. ان کی چاہے رفعی حالت ہو، نصبی جری ہو، کس میں بھی ہے، اس میں مضاف بن گیا تو آپ نے پھر اس میں یا لگانا ہے. اور دوسری چیز جو ہے الف آ جائے تو یا لگانا ہے، اور کوئی صورت نہیں ہے یا پہ زبر لگانے کی، کسی صورت میں نہیں لگانا. چلیے خط کشیدہ بھی کوئی اور آ جائیں، کیا کرنا ہے؟ ضمیریں لگانی ہے. خود سے آپ کر لیں تھوڑا. میں لگاتی ہوں. ہاں پہلا ہے بیت زیدن، اس کا ہم لیں گے بیتہ. الٹا پیش آئے گا نا، اس کی بھی پریکٹس کرنا. باب المسجد، اس میں مسجدی، بابو تو یہ الٹا پیش آئے گا. کتاب حامد و محمود، کتابہما ہما ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اب کتابوں سے پہلے اب پیچھے زیر تو نہیں آ رہی، یا ساکنہ پہ نہیں آ رہی، تو ہما نہیں کریں گے، ہما ہی رکھیں گے. آپ کے منہ سے نکلے گا ہی نہیں ہما، کتابو ہما ہی نکلے گا. یہاں پر بیت المسلمین بیتہم،
आयातुल्लाही आयातुहु उल्टा पेश आएगा। अब्वाबुल मसाजिदी अब्वाबुहुम। मसाजिद है ना, अबवाब भी है ना, हाँ जी, तो क्या करेंगे? अब्वाबु हाँ, हम हाँ आबू हाँ हाँ अबवाबु सॉरी हाँ। मसाजिद मुअन्नस है। हाँ, ये पहले भी अब्वाबु एक्सरसाइज में हमने किया था कि अबवाबु हाँ आएगा यहाँ पे। आगे मसाजिद दू जो है ना, मैम वो हाँ किस तरह आएगा? एक मस्जिद नहीं है, दो हम सी किस हाँ मस्जिद। की जमीर को किधर लौटा रहे हैं? अबवाब तो हम लिख रहे हैं ना। अब्वाबुल मसाजिद पैर अकेले में। ठीक है। चले दोनों, ये वाला जो है ना इसको तो मुदाफ बना रहे हैं, तो ये गैर आकिल भी नहीं है ना। तो जो हाँ की जमीर है वो किसकी तरफ, गैर आकिल की जमा मुकस्सर की तरफ लौट रही है, इसलिए हम लगा रहे हैं। हम ठीक है मसाजिद की मैम एक तरफ, मिनट। हम इसकी वजह से नहीं सही है लगा रहे, सही गैर मुनसरिफ की वजह से नहीं लगा रहे। सही हम सही किसी वजह उसकी से हाँ गैर लगा अक्ल रहे। की हाँ, जब हम वाहिद मुकस्सर, मुअन्नस की वो जमीर आएगी। बिल्कुल। तो अबवाबुहा, बैतु हामिदिन व ज़ैनब व मरियम। बैतु हम बैतुहुम, गुड। खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ी। खज़ा खज़ाइ खज़ाइनुस समा खज़ा समावात इस है ना? खज़ाइनुहुमा। हुमा, वेरी गुड। अब यहाँ पीछे पेश आ रही है तो हुमा ही लिखेंगे, ठीक। आगे दोनों सय्यारतु मोनस है, ये भी मोनस है, ये भी मोनस सय्यारतु फातिमाता सय्यारतुहा। है। सयारतुहा, ठीक है। बाबुल मदरसती इसका बाबुहा। बाबूहा, कला कलमु ज़ैनबा व मरियमा कलमुहा। कलमुहा, मद कलमुहुमा, मदरसतुल हुमा। हाँ जी कलमुहुमा। हाँ जी कलमुहुमा तो है। मदरसतुल बनाती मदरसतुहुन्ना। तिलावत तिलावतुल आयाती तिलावतुहुन्ना। मफातिहुल अब्वाबी मफातिहिम तिलावत हाँ नहीं मफातिहिम होगा मैम। वो वही मैं सोचती, मैं भी वही रुकी हुई हूँ। मफाती हाँ हाँ आएगा, जैसे मस्जिद के लिए हमने मसाजिद के लिए जी लगाया था ना, इसी तरह यहाँ पे भी तिलावतु मफातिही। हा। यानी हा की जमीर आपकी कहाँ जा रही है? हाँ आयात की तरफ जा रही है ना। तिलावत, जी तिलावत की तरफ फातिहा। नहीं जा रही, उनकी तिलावत। आपने मुदाफ इलैह की जगह जमीर लगानी है, तो वहां पे मसाजिद की जगह जमीर आ रही थी हाँ, ठीक है। मसाजिद मफाती अबवाबु हा क्यों लगाया था? क्योंकि ये जमा मुकस्सर है ना। ये भी तो गैर आकिल की जमा मुकस्सर है। मुकस्सर है ना, ये भी गैर आकिल की जमा मुकस्सर है। तो जो हमने इसकी जगह जमीर लगानी है, इनकी जगह जमीर लगानी है। बैतुहुम, चाहे एक मर्द हो, 49 औरतें हो, आपको क्या लगाना है? मुज़क्कर के सिगा लगाना है। फिर यहाँ पर हम इन दोनों के लिए जमीर ला रहे थे, क्योंकि पीछे पेश आ रही है, इसलिए हुमा हुमा ही लगा रहे हैं अभी तक। आगे यहाँ तक आ गए थे। आमा मफातिहुल, अब्वाब मफातिहा। मफातिहुहा, अमालुर रिजाली व मफातिहुहा। मफातिहुहा लिख लो अमालुर, मफातिहुहा। अमालुर रिजाली व निसाई अमालुहुम। होम आएगा, ठीक है। मर्द का माम है ना, तो उन्हीं की जमीर यूज होगी। सही है। चलें, अब आ गया थोड़ा सा नया टॉपिक हमारा, इसको करते हैं, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। जो पढ़ा है वो तो समझ में आया या नहीं आया, दोबारा सुनना पड़ेगा। पेचीदा मुरक्कब इजाफी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स मुरक्कब इजाफी। सिंपल वाला तो आपने पढ़ लिया ना, सिंपल वाला आपने पढ़ लिया, आपको उसको रूल भी पता है कि जो मुदाफ होता है उसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आती। मुदाफ इलैह इज ऑलवेज मजरूर। अब पेचीदा भी बहुत ही आसान है, ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स इसमें आपके, जैसे आपका आता है ना मालिकी यौमिद्दीन, तो वहां पे 3 वर्ड हैं, तो 2 मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं, तो बस यही है। अब आपको ये पता होना चाहिए, असल में तो मालिकु यौमिद्दीन है। मालिकु कर लो, इसको मालिकु भी पढ़ सकते हैं और मलिकु भी पढ़ सकते हैं। मालिकु यौमिद्दीन, ये 3 वर्ड हैं,
ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کرتے؟ روز نماز میں پڑھتے ہیں. قیامت کے دن کا مالک. ہاں، مالک. جزا سزا کے دن کا مالک، قیامت کے دن. تو دین جو ہوتا ہے نا، دین کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. سورہ یوسف میں دین آتا ہے، وہاں پہ قانون کا میننگ آ رہا ہے. ایک دین کا معنی ہوتا ہے جیسے ابھی جزا سزا کا دن. ایک دین ہوتا ہے شریعت، اسلامی دین جو ہے ہمارا دین اسلام. تو 3 معنی تو پکے اپنے پاس رکھیں. اب یہاں پر جو ہے آپ کا مرکب اضافی چاہے جتنا بھی لمبا ہو نا، اس سے لمبا بھی آئے گا. آپ نے ترجمہ الٹا ہی کرنا ہے. جزا سزا کے دن کا مالک. قرآن مجید میں جو ہے یہاں پہ زیر آتی ہے. کیوں زیر آتی ہے کوئی بتائے گا؟ یہ پیش نہیں آتی وہاں پہ، یہ میں نے اس کے بغیر لکھا تھا. تو یہ اللہ کی صفت ہے، اس لیے یہاں پہ زیر آ رہی ہے. چونکہ اللہ موصوف ہے، اللہ کے نیچے زیر آ رہی ہے لی کی وجہ سے، للہ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات آ رہی ہیں، یہ تو صرف نمبر 4 ہے نا. تو جتنی بھی صفات آ رہی ہیں، رب آ رہا ہے، رب العالمین، الرحمن الرحیم. وہاں پہ 2 صفات کے نیچے 2 زیریں آ رہی ہیں، پھر مالک کے نیچے زیر آ رہی ہے. تو یہی جس دن آپ نے سیکھ لیا نا کہ اچھا زیر کیوں آ رہی ہے، اور یہاں کیوں آ رہی ہے، اور یہاں کیوں آ رہی ہے، بس آپ کی گرامر ہو گئی اور ضمائر کو پہچان لیا. تو اب آپ دیکھیے، یہ میں نے بتا دیا زیر کیوں ہے. اس کی وجہ پتہ چل گئی آپ لوگوں کو؟ یہ زیر کیوں آئی ہے؟ اس کے پیچھے تو کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، کوئی حرف جر بھی نہیں ہے، اور پیچھے اللہ کوئی تعالیٰ کے مضاف بھی تمام نہیں ہے. صفاتی نام. نہیں، تمام صفاتی نام نہیں، جو اس میں سورۃ الفاتحہ میں آ رہے ہیں. اچھا. جب آپ کا موصوف مجرور ہو جاتا ہے نا، تو آگے اس کی صفات جتنی بھی ہوں گی ساری مجرور ہو جائیں گی. اگر آپ کا موصوف جو ہے وہ اس میں ذات ہوتا ہے، وہ مرفوع ہے، تو ساری صفات مرفوع ہوں گی. اگر وہ کسی وجہ سے منصوب ہو گیا ہے، جیسے ان اللہ آ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے، پھر پوری جتنی صفات آئیں گی آگے وہ منصوب ہوں گی. تو یہاں پر جو زیر آ رہی ہے وہ چونکہ لفظ جلالہ اللہ جو ہے وہ آپ کا مجرور ہوا ہے للہ ہی کی وجہ سے، اور وہ موصوف ہے اللہ. وہاں پہ آگے اس کی صفات آ رہی ہیں. رب کے نیچے بھی زیر آ رہی ہے اسی وجہ سے. کس دن ہم سورۃ الفاتحہ پوری کریں گے انشاءاللہ اینڈ تک. ابھی میں تھوڑا سا تعارف دے رہی تھی اس کا کہ کیسے ہم قرآن مجید میں رب کے نیچے زیر آتی ہے. پھر اس کے بعد الرحمن کے نیچے زیر، الرحیم کے نیچے زیر، اس کے بعد مالک کے نیچے 4 صفات آئی ہیں بس. جی جی. اللہ کے تو سارے ساری للہ ہی کی وجہ سے زیر آ رہی ہے ہم نے. اللہ کی وجہ سے. اللہ لفظ جلالہ مجرور ہو گیا. اگر وہاں پہ مرفوع ہوتا تو سب مرفوع ہوتے. اچھا، جی. پھر یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے اس کے نیچے؟ یہ مضاف الیہ اس کی. یہ مضاف الیہ ہے. اور ایک زیر کیوں آئی ہے، 2 کیوں نہیں آئی؟ کیونکہ مالک مضاف یومن. یہ 2 مضاف یہاں پہ یہ ڈبل رول کر رہا ہے. جب بھی مڈل والا آئے گا نا، تو اس کے اوپر وہ مضاف بھی بنے گا، مضاف الیہ بھی بنے گا. تو اس کے اوپر آپ نے دونوں رول اپلائی کرنے ہیں، مضاف والے بھی اور مضاف الیہ والے بھی. یہاں مضاف الیہ کا کیا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ کسرہ لا رہے ہیں. اور مضاف کا کیا ہو رہا ہے کہ تنوین نہیں لا رہے، الف لام نہیں رہا ہے. اب یہاں پہ زیر کیوں آئی ہے؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. زیر آتی مضاف دو. الیہ. زیر دیکھیں، اب آپ کو آج پتہ لگ گیا کہ زیر 3 وجہ سے آتی ہے. ویسے تو گرامریلین کہتے ہیں کہ زیر 2 وجہ سے آتی ہے، یا تو برف جر آتی ہے یا مضاف الیہ بنے تو زیر آتی ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو آپ کا تابع، جو آپ کا فالو کر رہا تھا، نا موصوف کو، جتنے بھی آئے ان کے نیچے بھی زیر آئی. یہ تیسری وجہ بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے. بھلے 2 ہی وجہیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی اگر آپ کا موصوف مجرور ہو جاتا ہے تو آپ کے آگے سارے صفات جتنی بھی ہے نا وہ مجرور ہو جائیں گی. آپ نہیں کریں گے تو غلط ہو جائے گا. تو آپ کہیں گے اچھا یہ تو مرکب اضافی تو نہیں بن رہا، ہم زیر لگا رہے ہیں. نہیں، وہ آپ اس کو فالو کریں. اچھا، اب آگے آتے ہیں. یہ سمجھ آ گئی. ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ مضاف یا مضاف الیہ ہوں. اب اس میں دیکھیں ایک سے زیادہ مضاف الیہ اور مضاف ہیں کہ نہیں ہے جملے میں. حالانکہ چھوٹا سا جملہ میں نے لکھا ہے. اس میں مضاف یہ بھی بن رہا ہے اور یہ بھی مضاف بن رہا ہے. 2 مضاف ہو گئے اور 2 مضاف الیہ ہو گئے. یومی مضاف الیہ بن رہا ہے، دین بھی مضاف الیہ. اب اس کی مثال یہ لوگ دے رہے ہیں، حامد کے گھر کا دروازہ. اب اس میں 2، حامد کا گھر اور اس کے گھر کا دروازہ، 2 چیزیں ہیں اس میں. یہ بہت ہی آسان ہے، اس کو لینا نہیں مشکل نہیں. متزائل مرکب اضافی در حقیقت 2 مرکبات
इजाफी का मजमू है, हामिद का घर और घर का दरवाजा। दो मुरक्कब इजाफी इस्म में 3 लफ्जों से 2 मुरक्कब इजाफी बनते हैं। यहाँ भी मैंने 2 ही बनाए और यहाँ पर भी 2 ही बन रहे हैं। अब कैसे बन रहे हैं वो हम देखते हैं। इसमें हामिद के घर का दरवाजा, तो इसमें कॉमन चीज क्या है? घर। घर, घर कॉमन है, ये आपका कॉमन है, ठीक है ना। अच्छा, हम पढ़ते हैं कैसे, क्या बताते हैं कैसे करना है। पहले मुरक्कब इजाफी में घर मुजाफ है, इसमें घर मुजाफ है, इसमें भी घर मुजाफ है, इसमें भी घर। अच्छा, इसमें घर का दरवाजा, इसमें देखते हैं क्या है। और हामिद जो है मुजाफ इलैह है, जबकि दूसरे मुरक्कब इजाफी में दरवाजा मुजाफ है और घर जो है मुजाफ इलैह है, ठीक है ना। तो इन दोनों मुरक्कबात में मुश्तरक चीज क्या है? वो घर है, जो पहली तरकीब में मुजाफ है और दूसरी तरकीब में मुजाफ इलैह है, ठीक है। एक में मुजाफ बन रहा है, वही बीच में यौम की तरह ना, राम और शाम का रोल है उसका। जबकि हामिद और दरवाजा बेतरतीब मुजाफ इलैह और मुजाफ है। इस सारे को पढ़ने की जरूरत नहीं, अभी मैं आपको जब सिखाऊंगी तो एकदम समझ आएगा। इन दोनों मुरक्कबात को मिलाकर जब हमने एक मुरक्कब बनाया तो हामिद और दरवाजा तो मुजाफ इलैह और मुजाफ ही रहे, जबकि घर मुजाफ भी बना और मुजाफ इलैह भी बन गया। मिडल वाला यौम जैसे था, यौम ने क्या किया था, वो मुजाफ इलैह भी बन रहा था, मुजाफ भी बन रहा था। ऐसे मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा करने का तरीका बड़ा ही आसान है। पहले हर इस्म की हैसियत मालूम कर लें, फिर उसकी हैसियत के मुताबिक कवायद का इतलाक कर लें। अब जैसे ये है, तो हामिद के घर का दरवाजा, तो इसमें मिडल वाली चीज क्या है, वो ये है, ठीक है। ये आपकी मिडल चीज है, ये यानी दोनों बनेगा, मुजाफ भी बनेगा और मुजाफ इलैह भी बनेगा। जैसे आपने यौम को दोनों चीजें बनाया था ना, इसी तरह यहाँ पे घर मुजाफ इलैह भी बनेगा, मुजाफ भी, उसके ऊपर दोनों के रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। और बाकी जो है वो आपका इसको बनाने का तरीका ये होता है कि ये जो लास्ट वाला होता है इसको शुरू में ले जाते हैं और जो शुरू वाला होता है उसको लास्ट में ले आते हैं। कर सकते हैं ना, दरवाजा को इधर ले आए, मुजाफ बना लिया, हामिद को ले जाके मुजाफ इलैह बना लिया, एरो लगा लिए। उल्टी तरफ जो से मिडल वाला है बन उसको डबल रोल दे दिया, राम और शाम का, ठीक है। तो जब इसको हमने मुजाफ बनाया तो जाहिर है इसके ऊपर ये बाबुन है, बैतुन है, हामिदुन है, लेकिन रूल जब अप्लाई होंगे तो मुजाफ पे तनवीन नहीं आती, एक पेश आएगा। मुजाफ इलैह पे यहाँ पे डबल रोल कर रहा है तो बैतिन नहीं लिख सकते, बैती लिखेंगे, ठीक है। मैं मुदाफ पे जेर आ सकती है? मुजाफ पे सब कुछ आ सकता है, जबर भी आ जी, सकता है, डिपेंड करता है उसके पीछे क्या है। सही। अभी हम जो ऊपर जमायर के साथ मुदाफ मुदाफ इलैह बना के लाए ना, वालुहुम और ये सब, जी जी तो हमने क्यों पेश लगाया था? क्योंकि पीछे कुछ नहीं आ रहा था। अगर पीछे कोई हरफ जर आ जाता तो बी अमवाली हिम हो जाता ना, जी। वो बिल्कुल चेंज हो जाता। तो मुदाफ के ऊपर जो एराब चेंज होता है ना किसी भी का, फाइल बनेगा तो मरफी होगा, मफूल बनेगा तो मंसूब होगा, पीछे हरफ जर आ जाएगा या मुदाफ आ जाएगा तो जेर ले लेगा। तो मैम वो वैसे तो हम मैम वैसे तो हम बाबुल बैती लिखते, लेकिन क्योंकि ये दोनों बन रहा है इसलिए अल नहीं लगा रहे इसमें। अल नहीं लगा रहे, तनवीन भी नहीं लगा रहे, है ना, ठीक है। तो इस पे दोनों के रूल अप्लाई होंगे और हामिद उनको मंसूब कर दें। बहुत ही आसान है, बाबू बैती हामिद, अब उसको उल्टा तर्जुमा करेंगे, हामिद के घर का दरवाजा, तर्जुमा उल्टा करना है। अगर आपने सीधा मुरक्कब इजाफी का तर्जुमा उल्टा होता है, मुरक्कब तौसीफी का भी जब बनाते हैं तो उल्टा होता है, तर्जुमा कैसे होता है? हाँ, तर्जुमा भी उल्टा होता है उसमें। नई गाड़ी, एडजेक्टिव का तर्जुमा पहले आता है, नई गाड़ी सिर्फ का तर्जुमा पहले आता है उसमें। अच्छा, अभी हम करते हैं इंशाल्लाह अल्लाह के रसूल की दुआ, ठीक है ना। अब इसी तरह हम लिखेंगे, इसमें आपका क्या है, दुआ जो है वो आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, अल्लाह इधर आ जाएगा, लफ्ज़ जलाला, और रसूल बीच में मिडल में आ जाएगा। तो दुआ जो है उसको आपने मुजाफ बनाना है, इसको मुजाफ इलैह बनाना है और इसको मिडल में दोनों के रूल देने हैं। तो दुआ पे क्या हरकत आएगी? दुआ दुआ उ दुआ रसूल उ दुआ उ रसूल, रसूल रसूलिल्लाह अलिफ लाम नहीं लाही लगाना, ठीक है, अलिफ लाम नहीं लगाना, मिडल में जेर लगाना है। रसूली, रसूली, दुआ उ रसूलिल्लाही, लिल्लाही
अल्लाह के रसूल की दुआ, उल्टा तर्जमा करेंगे। इस पर पेश आई है क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं था। अगर कुछ होता ना इसके, तो यहाँ भी जेर या जबर आई हुई होती, ठीक है। लेकिन ये चूंकि मुदाफ इलैह है तो इसको तो हमने लाजम जेर देनी है, ठीक है। और जेर के अलावा कुछ नहीं देना, और फिर एक जेर देनी है क्योंकि इसको हमने डबल रोल दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, अब अल्लाह के फजल की अलामत, तो अलामत को तो अलामत ही कहते हैं, है ना। अलामतु फद्लिल्लाहि। हाँ, अलामतु फजलिल्लाहि, फजल बीच में आ जाएगा। तीनों लफ्ज उर्दू में भी यूज हो रहे हैं, देखिए कितने मजे। अगर कोई और लैंग्वेज होती, किसी की चाइनीज होती, उर्दू ना होती, सोचें गोरों को कितनी मुश्किल होती। तो हमारी तो देखें मौत की याद की, तो सारे अल्फाज वही आ रहे हैं। इसको इधर एरो लगाएं, इसको इधर एरो लगाएं, और बीच वाला याद जो है उसको सीधा कर लें, ठीक है। अब बनाए कसरतु जिक्रुल मौत। जिक्रिल मौती, जिक्रिल मौती, नॉट जिक्रुल मौती, ठीक है। मुदाफ इलैह पे बन रहा है। अब आपको आगे बदले के दिन का मालिक, मालिक मालिकुल यौमिद्दीन। यौमिद्दीन। मालिक। अब यहाँ पे मालिकू करेंगे, ठीक है, क्योंकि सूरह फातिहा की आयत का नहीं दे रहे, ये आपको वैसे दे रहे हैं, बदले के दिन का मालिक। तो यहाँ पर आपने जेर नहीं लगानी, वो मैंने आपको समझाने के लिए वहां लगाई थी। मालिक पहले मैंने पेश ही लगाई थी, फिर मैंने चेंज किया। तो मालिकी यौमिद्दीन, अल्लाह के रसूल की इताअत, अताअतु रसूलिल्लाह। अताअतु रसूलिल्लाहि। बहुत मुश्किल हो ना तो एरो लगा लें, इताअतु रसूलिल्लाह। रसूलिल्लाहि। अच्छा, अबू लहब के दोनों हाथ आ गए। यदा उस्ताद साहब, अबू लहब। आयशा, हाँ जी बोलिए। अब वो बदले के दिन का आपने क्या कहा? मालिकी हो जाएगा वो? नहीं, मालिक तो मालिकू ना? मालिक तो शुरू में आएगा ना, मुदाफ बनेगा ना। हाँ, नहीं मालिक तो फिर उस पे दम्मा ही होगा ना? यहाँ पे दम्मा ही होगा, क्योंकि ये आयत में से ओके तो ओके, नहीं बस। लिया ना, ये तो तर्जुमा कर रहे हैं हम। सूरह फातिहा में अगर यहाँ पे हाँ जेर हाँ लगाएंगे तो वो बोलेंगे अच्छा भाई, अगर आप एग्जामिनर देखेगा तो बोलेगा अच्छा तुमने जेर क्यों लगाए भाई, पीछे तो कुछ आया ही नहीं। हाँ वो हाँ, तो आयत ओके के उस्ताद अंदर साहब। जब आयत आती तो फिर लगाते हैं। तो जब आप इस तरह तर्जुमा कर रहे हैं तो आपने मालिकू ही लगाना है, अगर टेस्ट में आ जाए तो, ठीक है, फिर ओके जेर नहीं उस्ताद साहब, लगानी। शुक्रिया अच्छा जी, जी। अब इसमें अबू लहब के दोनों हाथ, इसको इधर ले आए, अबू लहब को यदा एंड पे ले जाएं और दोनों को बीच में ले आए। यद यदा यदा यद अबू लहब। यदानी अबी होता है ना, यदानी हम्म, लाइन दोनों हाथ। अब यदा रह गया, ठीक है। जी अब बीच में क्या आएगा? दोनों, अभी ये हो गया अभी ना, हाँ, तो यदा यदा अबू अभी, लहब। अबू अभी लहब। अबी अभी अभी अबी बिन, लहब। जी जी, हाँ, अब ये अभी देखें अबी अभी क्यों लहब। आ रहा है, अबी लहब। अभी लहबिन, पूरा हो गया ना। अब आपको ये समझ आई कुरान जी की, आस्ता आस्ता आपका कुरान पे आ रहे हैं हम। तो ये आप देखें, यदा अभी लहबिन, अभी क्यों है? अभी मजरूर हालत है। अभी जी क्या है? अच्छा, ये अभी जो है ना, ये आपका मेरे अबू नहीं है, ये क्या है? सिर्फ अबू है, और वो भी मजरूर है। ये अभी है, ठीक है ना। अभी लहब, ये लहब जो है ना उसका लकब था अभी लहब, क्योंकि उसका कलर ऐसा था कि कहते हैं औरतें खड़े होकर देखती थी, इतना चमकता था उसका चेहरा गुलाब की तरह। लेकिन देखें अनजान क्या हुआ, बू आई उसके जिस्म से, अल्लाह रसूल का इनकार किया। अब यहाँ पे देखें अभी लहब है, तो ये अभी जो है ये आपका मुदाफ भी है, मुदाफ इलैह भी है, और ये मजरूर है। इसका तर्जुमा मेरे अबू नहीं करना। जो अभी होता है ना, मेरे अब्बू, वो भी इसी तरह लिखा जाता है। अरबी में यही मसला है। कुरान में आपको टेक्स्ट में देखना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे का तर्जुमा आ रहा है या नहीं आ रहा, और यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ तो नहीं आ रहा, तो यहाँ कहीं में आ भी सकता है, सही है। तो दोनों एक ही तरह लिखे जाते हैं, यानी आपका ये मुदाफ और मुदाफ इलैह है, और ये सिर्फ क्या है? ये सिर्फ मुदाफ इलैह है, ठीक है। इसका इसके होने की वजह से ये मुदाफ इलैह बन रहा है ना, वैसे तो ये सिर्फ मुदाफ है अभी। और लहबन क्या, ये मजरूर है। समझ आ गई ना? यहाँ पे नून गिरा है, यदा अभी लहबन। तो यहाँ पे मेरे अबू का जी तर्जुमा नहीं करना। आदम के बेटे के दोनों कदम, कदमानी, कदमा हो जाएगा, इब्ने माँ इब्ने आगे आदम। ये इब्नी ये इब्नी इब्ने आदम। आदम, आदमा, इब्ने आदमा।
हाँ, कदम मबनी, तो आपका इब्न का जो हमजा होगा वो लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। कदम मबनी आदमा, आदमा पे जबर आएगी। देखें कैसे आपको टेस्ट करें, जितने आपके यहाँ पे रूल्स होते हैं ना सही। अब यहाँ पे जबर क्यों आ रही है? क्योंकि मुदाफ इलैह बन रहा है, मजरूर है। इब्न, इब्न आते ही मुदाफ बन के, कुछ लफ्ज होते हैं मुदाफ बनते हैं। तो आदमा हो गया, कदम दोनों कदम, ये नून थी गिर गई, और इब्न आदमा हो गया। अल्लाह के रसूल की बेटी की दुआ, थोड़ा लंबा हो गया मे भी। मैम इसमें 3 आ गए हैं, 3। हाँ, के की आ गया ना, इसमें भी ऐसे ही अल्लाह था। के रसूल, रसूल की बेटी, फिर करना बेटी की तरीका दुआ। वही करना है, तरीका वही करना है। फर्स्ट कम लास्ट कम फर्स्ट, और फर्स्ट कम लास्ट आएगा, ठीक है। तो दुआ फिर बिनती दुआ रसूल, दुआ बिनती, उ, दुआ आगे क्या आएगा? बिनती बिनती बिनती, बिनती बिनती रसूलिल्लाही। रसूलिल्लाह, रसूल के ऊपर भी वही रूल अप्लाई होगा, ठीक है। अभी इन सारी चीजों को ना आपने वो मदीना बुक पढ़ते हुए ना गौर करना है, ठीक है, कि वहां पे भी क्या इसी तरह आ रहा है सारा। वहां तो वो आपको करके दिया हुआ है ना सब कुछ, कुरान मजीद में भी करके दिया हुआ है, हमने सिर्फ देखना होता है कि अच्छा भाई ये सही है, हमने ये पढ़ा है, ये इस तरह उसकी एप्लीकेशन हुई है। दुआ बिनती रसूलिल्लाह, अल्लाह मैम के बीच में रसूल, अल्लाह बीच में के जितने भी रसूल। अल्फाज आएंगे सर, हम्म, बीच में जितने भी अल्फाज आएंगे वो फिर हाँ वो सारे सब, मुदाफ और मुदाफ अलैह दोनों वो बनेंगे। उनको आप तनवीन ने अलिफ ने लाम नहीं दे सकते कि उनने आगे बनना है। ठीक। तो यहाँ पे आप देखें ये कितने मुदाफ हो गए, एक ये मुदाफ हो गया, एक ये मुदाफ हो गया, एक ये मुदाफ, 3 मुदाफ आ रहे हैं और 3 मुदाफ इलैह आ रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मदीना के मुसलमानों के, अच्छा जैद के घर की चाबी, मिफ्ताहु 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 गुरफती ज़ैद गुरफती बैती, मिफ्ताहु बैती ज़ैद बैती जैदन। अच्छा, इसको ना वापस तर्जुमा करके भी देखना है कि मैंने सही लिखा है, कोई आगे पीछे तो नहीं कर दिया, ठीक है। चाबी के ऊपर, चाबी तो खैर शुरू में ही आ जाएगी, चाबी शुरू में आएगी, जैद आखिर में आएगा, ठीक है ना। इसका मरफू होना जरूरी है, जब तक पीछे से कुछ नहीं आता। चाबी का मिफ्ताह होगा, जैद का मजरूर होना जरूरी है। अगर अलिफ लाम है तो एक जेर, अगर वो एंड वाला जो होता है ना उस पे आप देखें तो उसमें जेर आ जाती है। मैम इसका ऑपोजिट साइड से काउंटिंग करके भी कर सकते हैं ना, कि चाबी 1 है, कमरा 2 है, घर 3 और जैद 4। हाँ नहीं, आप इसका तर्जुमा जो है ना, पहले एक एरो लगा लें। अब दो चीजें बीच में आ रही है, एक घर आ रहा है, एक कमरा आ रहा है, तो ये दोनों आपके जो है ना मिडल वाले बनेंगे, मुदाफ भी बनेंगे, मुदाफ इलैह भी बनेंगे, ठीक है। हर बंदा डिफरेंट तरीके से सीखता है, डिफरेंट तरीके से अप्लाई करता है, उसको जिस तरह समझ आ रहा होता है वो वैसे कर ले, ठीक है। मदीना के मुसलमानों के घर, बयूत बयूतु बयूतु मुस्लिम, बुयूत आएगा, जमा आएगी। अब देखें, आप बोलेंगे कि फिर ये क्या मुदाफ जो होता है ये जमा भी हो सकता है, जब मुसन्ना हो सकता है तो जमा भी हो सकता है, ठीक है। बुयूतु, घर इधर आ गए। अब मुसलमानों के घर, बुयूतुल मुस्लिमी, मुस्लिमई मुस्लिमई मुस्लिम में ही हो जाएगा कि कानून गिर जाएगा ना इजाफत की वजह से, मुस्लिमई। अच्छा यहाँ मदीनती हाँ मदीना थी। अच्छा, इसको मुस्लिम ही पढ़ेंगे, ठीक है, मुस्लिम ही पढ़ेंगे, मुस्लिमिल मदीना थी। या को नहीं पढ़ा जाएगा, या साकिन है, जो साकिन हरफ होता है उसको नहीं पढ़ते, तो बुयूतुल मुस्लिमिल मदीना थी हो जाएगा। अलिफ लाम नहीं आएगा ना यहाँ पे। हाँ सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगा, ये मैंने क्यों, ठीक है। बुयूतु मुस्लिमिल मदीना थी, इसके ऊपर नहीं लाना क्योंकि ये आपका डबल रोल कर रहा है। यहाँ पर आपके ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह है, और ये मिडल वाला दोनों, यानी 2 मुदाफ और 2 मुदाफ इलैह बन रहे हैं यहाँ पे भी। चलिए सर मुरक्कब मदीना को अल मदीना लिखेंगे, अल मदीना और सिर्फ मदीना। नहीं, जो हाँ यही बात मैं बताने लगी थी, बीच में किसी ने कोई और बात कर दी। जो लास्ट वाला होता है ना उसके ऊपर आप तनवीन भी लगा सकते हैं, और अलिफ लाम हो तो एक जेर भी लगा सकते हैं, यानी मेरा तो मतलब यहाँ है पे हम अलिफ कैसे डिसाइड करेंगे? मदीना लिखा था ना खाली। मदीना ती लिखने ना, अल मदीना। अच्छा, अल मदीना जो है ना, इसको आप अल मदीना ही लिखें, और कोई भी मदीन सिटी को मदीना लिखे। नहीं, क्योंकि अरब लोग लगाते हैं ना, मदीना पे अलिफ लाम लगाते हैं,
دیکھیں مصر جو ہوتا ہے نا، مصر کے دو میننگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے سٹی، اینی سٹی، اینی سٹی، کسی بھی شہر کو مصر کہتے ہیں، اور ایک خاص ایجپٹ ہے نا. اسی طرح مدینہ جی بھی، اس کے بھی دو میننگ ہوتے ہیں. جب یہ آتا ہے نا اینی سٹی، تو پھر یہ کیا آتا ہے؟ مدینہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب اس کو خاص کرنا ہوتا ہے تو المدینہ، مدینہ منورہ جسے کہتے ہیں، جی تو عرب لوگ اس پہ جی لگاتے ہیں. لیکن اینی سٹی کرنا ہے تو مدینہ 3 میں لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ یہاں پر لگائیے. اس کا میم میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جب مضاف الیہ پہ عربی جو ہیں عرب لوگ جب بھی الف لام نہیں لگائیں گے نا، اس کا معنی کسی یا ایک کا معنی ہو جائے گا. بالکل، وہ تو میں تو نے اسی بتایا. لیے ہاں، اسی لیے زیادہ تر مضاف الیہ پہ الف لام آتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو مرکب اضافی کا رول کیا بتایا ہے؟ نکرہ پلس معرفہ، ہے نا، یہی بتایا نا. فارمولا کیا بتایا؟ معرفہ پلس نکرہ کس چیز کا فارمولا ہے؟ اسم، کا جملہ اسم، جملہ، اسمیہ. جملہ اسمیہ کا. اور نکرہ اس کا اپوزٹ کر لیں، نکرہ پلس معرفہ کس کا فارمولا ہے؟ معرفہ یہاں آ مرکب جائے، مرکب اضافی. اضافی کا. مرکب ہے، تو مرکب اضافی پہ ظاہر ہے آپ نے لگانا ہے نا، تو آپ کو لگانا ہے. ٹھیک ہے. تب نہیں، کب نہیں لگانا، جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی کسی کچھ آ جائے تو اس وقت نہیں لگانا. اگر وہ علم ہے تو اس پہ الف لام نہیں لگانا جب تک عرب خود نہیں لگاتے. مثلا زیدن آ رہا ہے تو آپ تنوین لگائیں گے نا، پھر تو آپ الف لام نہیں لگا سکتے. صحیح یہ تھی. لگا سکتے ہیں. زیدن نہیں. اگر آ گیا ہے تو زیدن کے نیچے آپ 2 زیر لگائیں گے. الف لام نہیں لگا سکتے کہ جی ابھی فارمولا وہی بتا دیا تو لگانا ہے. جو چیز پہلے سے معرفہ ہے اس کو آپ الف لام نہیں دے سکتے، ویسے سب کو دے دیں. ٹھیک ہے. تو اپنے فارمولے پہ نظر رکھیں، اس کو کریں. اگر آپ کا وہاں پہ کوئی آ جاتا ہے اور ایک آ جاتا ہے، کچھ آ جاتا ہے ترجمے میں، تو پھر آپ نے نکرہ لازم لانا ہے اس کو. کس کو بلا؟ مضاف الیہ کو. مضاف الیہ کو نکرہ کب لانا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا ایک لڑکے کی کتاب، تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ایک لڑکے کی کتاب یا کسی لڑکے کی کتاب، تو کیا کہیں گے؟ کتاب الولدی، ولدن، کتاب. نہیں، کتاب کتاب ولدن. ولدن کہیں گے. پھر آپ الف لام نہیں لگیں گے. آپ کا کہاں گیا وہ رول ابھی جو میں نے بتایا تھا؟ نکرہ پلس معرفہ. تو نکرہ تو یہ ہو گیا، تو معرفہ تو نہیں ہے یہاں پہ، تو ٹوٹ گیا نا رول. اس لیے ٹوٹا کہ ترجمے میں کوئی لکھا ہے کسی لڑکے کی کتاب، ہے نا، یا ایک لڑکے کی کتاب، کچھ لڑکوں کی کتابیں، اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. صحیح ہے. اس میں بھی آپ نے اس کو نکرہ لانا ہے. تو بس یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، اور یہ جتنا آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا اتنا زیادہ اچھا ہے. میں آپ کو ہوم ورک نہیں دیتی کہ آپ لوگوں کے پاس اور بھی کام ہوتے ہیں، لیڈیز ویسے ہی بزی ہوتی ہیں، ورنہ میں آپ کو اتنا ہوم ورک دوں جس کی کوئی انتہا ہی نہیں. اور اس سے آپ کی خوب، بلکہ میں آپ کو قرآن میں سے آیتیں دوں کہ ان آیتوں میں سے جا کے ڈھونڈو، ان سوراز میں سے جا کے ڈھونڈو مثالیں. لیکن وہ یہ ہے کہ پھر میں دیکھتی ہوں کہ چلیں کوئی نہیں، اتنا برڈن نہیں ڈالنا. ہمارا اصل کام ہے سیکھنا اور قرآن پہ جا کے اس کا کرنا. جیسے آج ہم نے مالک یوم الدین بھی کر لیا. ابھی میں آپ کو پہلی آیت کروا دیتی ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہے تو آپ لوگ خود کریں گے، میں نہیں کروا رہی. الحمد للہ، بلکہ بسم اللہ کرنا چاہیے تھا پہلے. رب العالمین، یہ پوری آیت ہے نا، عالمین. ابھی کیجیے اس کا انالیسس ذرا. العالمین، الحمدو کیا بنے گا؟ یہ جملہ پہلے دیکھیں اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ اسمیہ. اسم سے شروع ہو رہا ہے. اب اس کے کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے مبتدا. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جو شروع میں آتا ہے نا. الحمد. تو یہ آپ کا بن گیا مبتدا. اس میں آپ کے سارے رولز پورے ہونے چاہیے مبتدا کے. یہ نہیں کہ مرکب جاری آ رہا ہے شروع میں تو آپ نے اس کو بنا دیا، نہیں. یا ظرف مضاف الیہ اور اس کو نہیں بنانا. آپ کا یہ معرفہ بھی ہے اور مرفوع بھی ہے، تو یہ مبتدا بن گیا. اب للہ ہی کیا ہے؟ یہ مرکب جاری ہے. مرکب جاری ہے. تو کیا جار بنے؟ مجرور. خبر بنے گا. اور یہ قائم مقام خبر بنے گی. یہ اصل خبر نہیں ہوتی، یہ قائم مقام خبر ہوتی ہے. اصل خبر جب نکال دیتے ہیں جملے میں سے، جو مبتدا کے بعد آتی ہے، یہ تو متعلق ہوتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے یہ متعلق ہوتے ہیں، ہے نا. ان کو تو متعلق ہی بناتے ہیں نا خبر. اب چونکہ اصل خبر نہیں آئی، سوری، تو
اب اصل خبر نہیں آئی، omit کر دی گئی ہے یہاں بیچ میں سے، اس لیے یہ اس کو قائم مقام خبر بنا رہے ہیں مجبوری میں. ٹھیک ہے، تو اصل خبر کیا ہے، وہ ہمارا کام نکالنا نہیں ہے، جو ہمیں بتا دیا کہ جتنا ہم اس کو فالو کرتے ہیں. تو گرامیرین کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہوتی ہے نا ثابت تو آتا ہے لفظ، اور دیکھیں یہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے. ٹھیک ہے، الحمد تمام کی. اچھا یہ اس میں الف لام جو ہے، یہ میں نے بتایا تھا نا کہ کون سا الف لام ہوتا ہے، یہ دا بک والا نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے الف لام استغراقی. استغراقی جیسے العالمین پہ بھی آ رہا ہے تمام، جس کا ترجمہ تمام آ جائے نا، وہ الف لام جو ہوتا ہے وہ نکرہ معرفہ والا نہیں ہوتا، معرف باللام اسم نہیں ہوتا، وہ یہ معرف باللام اسم نہیں ہے. اس کے اوپر جو الف لام آ رہا ہے نا، استغراقی ہے، یہ غرق سے غرق. تمام تعریفیں تمام شکر اس کے اندر ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہیں. اگر ہم کسی بندے کی بھی تعریف کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف ہی جا رہی ہے کہ اس بندے کو اس قابل کسی نے ہماری ہیلپ کر دی، ہم نے شکریہ ادا کیا، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا نا، تو یہ جاتی اللہ کو ہی ہے. پھر ثابت اس کی خبر ہے جو کہ معذوف کر دی گئی تاکہ جملہ چھوٹا رہے، ورنہ ہم اتنا لمبی لمبی ہمارا قرآن کا والیوم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ میننگ سمجھ میں آ رہے ہیں نا، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کبھی مبتدا معذوف کر دیتے ہیں، کبھی خبر. اس کو قرآن کی بلاغت کہتے ہیں. یہ خبر بن گئی، رب کے نیچے زیر آ رہی ہے. اب رب کیا بنے گا؟ مضاف. مضاف بنے گا. اور کیا بنے گا؟ اور بھی کچھ بن رہا ہے. مضاف مضاف له. الیہ بھی اچھا بن آپ گیا یہ نا. دیکھیں نا، مضاف کے نیچے زیر تو نہیں آتی. ابھی میں نے کتنا بتایا کہ مضاف کے نیچے ہاں تینوں حرف. مضاف الیہ بھی ہے جی. نہیں، مضاف الیہ کس کا بن رہا ہے؟ اللہ کا. اور نو اللہ کا مضاف الیہ بن رہا ہے. اللہ کے اوپر تو الف لام آ رہا ہے، وہ نہیں کیسے نہیں مضاف نہیں 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 بن اللہ رہا؟ تو پورا بن گیا نا. اللہ کی صفت بن رہا ہے، مضاف پلس صفت. کس کی صفت بن رہا ہے؟ اللہ کی. لفظ جلال اللہ ہے، یہاں مجرور ہو گیا لی کی وجہ سے، تو یہاں پہ زیر آ گئی. ٹھیک ہے، اب صفت نمبر 1 ہے یہ. موصوف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. یہ اس میں ذات ہے اور یہ اس میں صفت ہے. یہ صفت جو ہے نا، یہ آپ کا ایڈجیکٹو ہے اور یہ آپ کا کسی کا نام ہے. بے شک اس میں صفات بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، الوہیت اور سب چیزیں. جیسے ہم بھی کوئی نام عابدہ، ذاکرہ ایسے رکھ لیتے ہیں نا، لیکن انسانوں میں جو ہے نا، اس میں اگر آپ نے کوئی ایڈجیکٹو والا نام رکھ لیا ہے نا اپنا، تو پھر وہ صرف نون رہ جاتا ہے. پھر آپ اس کو ایز اے نون ہی یوز کریں گے، بھلے اس بندے میں وہ صفات ہوں پوری کی پوری. شاکرہ ہے تو وہ شاکر بھی ہو، لیکن پھر بھی آپ اس کو ایز اے نون ہی ابھی یوز کریں گے، کیونکہ وہ اس کا نام ہے، اس کی پہچان ہے. جیسے کتاب کسی چیز کا نام ہے نا، اس کے آگے اس کا ایڈجیکٹو لگائیں گے آبدہ کا، کہ مجتہدتن ہے یا جو بھی ہے، کسلا ہے، جو بھی اس کی صفت لگانی ہے وہ آگے لگائیں گے، وہ اس میں ذات کے طور پہ یوز ہوگی. اچھا تو یہاں پر یہ ایڈجیکٹو آ رہا ہے اور موصوف پیچھے آ گیا، تو یہ اب العالمین کیا بن رہا ہے؟ مضاف ہے. مضاف الیہ. کیونکہ پیچھے والے کو آپ نے مضاف بنایا. جب بھی کسی لفظ کے اوپر آپ کو الف لام اور تنوین نظر نہ آئے نا، اس کو پکڑ کے مضاف بنائیں. الف لام نہیں آ رہی، تنوین نہیں آ رہی، نون ہے وہ. نون چاہے ایڈجیکٹو ہو چاہے نون ہو، اس میں ذات ہو، اگر اس کے اوپر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس کو پکڑ کے آپ کیا کریں گے؟ مضاف بنائیں گے. اور اس کا ثبوت کیا ملے گا مضاف ہونے کا؟ آگے والا مجرور ہوگا. آگے والا مجرور جب ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کو ثبوت بھی مل جاتا ہے کہ واقعہ ہی یہ مضاف ہے، کچھ اور نہیں بن رہا. تو عالمین مجرور ہے نا، جی عالمون ہوتا ہے نا، العالمون ہوتا ہے، لیکن مجرور جی عالمین ہے. تو العالمون کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ مضاف الیہ بنانا تھا تو اس کو مجرور لانا تھا. تو جیسے آپ ولدن سے ولدن کر دیتے نا، ولدن کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے، عالمون سے عالمین. تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ ایک آیت کو کریں گے. آج 2 آیتیں ہوں گے سورۃ فاتحہ کی. تو وہ جو مالکنی کی چیز زیر آ رہی تھی، وہ بھی اسی فالو کرنے کی وجہ سے آ رہی تھی جو میں بتا رہی تھی.
जैसे रब के नीचे आ गई है। इसी तरह अगर आप देखें अर्रहमान अर्रहीम, तो अर्रहमान के नीचे आपसे पूछे क्योंकि जेर क्यों आ रही है, तो आप क्या बताएंगे? जेर आने की कोई वजह होनी चाहिए ना, ऐसी तो जेर नहीं आ जाती। जेर आती है जब पीछे हर्फ जर होता है तब जेर आती है, या पीछे मुदाफ होता है तब जेर आती है। तो अर्रहीम इन अर्रहमान के ऊपर क्यों आ रही है जेर? कभी आपने सोचा? पढ़ते हुए भी कोई नहीं गौर करता। तो बिस्मिल्लाह के साथ अगर होगा, आपने बताया ना कि लिल्लाही मौसूफ जो है उसके नीचे बिल्कुल बिल्कुल वो मजबूर है इसलिए। ये भी सिफ्त आ गई, ठीक है। अब आपका आ गया मालिक यौमिद्दीन, लेकिन रब्बुल आलमीन अर्रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, अगली आयत चौथी, अगली आयत में ही मालिक यौमिद्दीन आ गया ना। इस तरह से जब आप ग्रामर पढ़ते हैं, फिर कुरान का आप मजा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, और फिर आप कहते हैं हम दूसरों को भी बताएं। जो चीज आपको अच्छी लगती है, आप कोई अच्छी डिश तो आप सबको चखो मतलब चखो, देखो उस्ताजा, कैसे बनी, बिरयानी बनी है, कुछ भी बना। जिस दिन अच्छी नहीं बनती ना, उस दिन उनका कहता है बस छुपा दो इसको अभी। तो यही है ना। तो मालिक के नीचे जेर भी आता है, यौमिद्दीन, फिर आपको पता है यौम के नीचे जेर क्यों आ रही है, क्योंकि मुदाफिल बन रहा है, और अद्दीन भी मुदाफिल बन रहा है। तो इस तरीके से करके फिर हम चौथी आयत भी करेंगे जो भी रहती है इंशाल्लाह। उस्ताजा, जी बोलिए। मतलब ये जो सारे सिफ्त है ये सब इसलिए मजरूर है क्योंकि इनका मौसूफ मजरूर मजरूर है, है, मजरूर ऐसे? है, और तो कोई ओके, और वजह वो नहीं है भी ना। क्योंकि वो हुर्फ़े जी जी उस्ताद, आया और समझ। तो कोई वजह ही नहीं ना जज़ाकल्लाह जेर खैर। आने की। पीछे हर्फ जर भी नहीं आ रहा और मुदाफ भी नहीं आ रहा। अल्लाह को आप मुदाफ बना ओके नहीं सकते, है ना। उसके ऊपर तो अलिफ जी लाम आ रहा है, वो तो मुदाफ इलैह ही बनेगा, मुदाफ नहीं बन सकता। जी तो इसको हम फिर मौसूफ बनाएंगे, इसमें ज़ात है सिफात बनाएंगे। चलिए ठीक है, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जज़ाकल्लाह खैर। आगे हमारा मुरकबे जारी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक करेंगे, ठीक है। ओके, मुरकबे जारी आसान है, लेकिन एक दफ़ा इसके गो थ्रू होंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी, ताकि हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाए, और फिर इनके उस्ताद, मीनिंग्स भी ये आने लिसानुल चाहिए। कुरान इंग्लिश में भी अवेलेबल होती है? इंग्लिश में तो नहीं है, लेकिन ये जो रोमन इंग्लिश होती है ना, इसमें है मेरे पास, अगर आपको चाहिए। आपको उर्दू पढ़नी नहीं ओके, आती या किसी को देनी है? नहीं नहीं उस्ताद, मैं आपको यहाँ के बुक स्टोर में इंशाल्लाह देखती हूँ, कभी उनके पास ट्रांसलिटरेशन कुछ मिले तो। नहीं, इस तरह की नहीं मिलेंगी, लेकिन सऊदी ग्रामर में। की, अगर आपको ग्रामर की इंग्लिश की कोई बुक चाहिए तो मैं दे सकती हूँ आपको, जो इंग्लिश में होगी, प्योर इंग्लिश में। लेकिन चीजें तो, ग्रामर तो ओके एक ही है ना, उस्ताद, ग्रामर तो एक ही होती है ना। ठीक है, सही सही। ओके। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अल्लाह बरकातहू। हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह अल्लाह खैर हाफिज। उस्ताद।